ریاستیں ایک آئین، ایک دستور بناتی ہیں۔ ہر ملک اپنا نظام چلانے کے لیے دستور اور آئین بناتا ہے، قاعدہ اور قانون بناتا ہے۔ اسلام کا دستور، اسلام کے قواعد اور اسلام کے ضوابط خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمائے گئے، لیکن ایک بنیادی فرق سمجھیں۔ دنیا کے نظام اور دنیا کی ریاستیں، دنیا کے ممالک جو ضوابط اور قواعد بناتے ہیں، اس میں اور مذہب اسلام کے بیان کیے ہوئے قواعد اور ضوابط میں ایک بنیادی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ آئین تو ہر ملک نے دیا ہے، ضوابط اور قواعد اور منشور اور دستور تو ہر ملک بناتا ہے، لیکن اسلام نے اور خطبہ حجۃ الوداع نے جو دستور دیا ہے، آئین دیا ہے، ضوابط دیے ہیں، اس میں فرق سمجھیں۔ دنیا کی ریاستیں پہلے ایک قانون پاس کرتی ہیں، ایک قرارداد اور ایک آئین بناتی ہیں، اس آئین کو، اس دستور کو، منشور کو منظور کرنے کے بعد اس کے نفاذ کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارا ملک اس نظام کے تحت، اس آئین کے تحت، اس منشور کے تحت چلے گا۔ دنیا کی ریاستیں، دنیا کے نظام میں مملکت پہلے قانون بناتے ہیں، آئین بناتے ہیں، پہلے ایک ضابطہ بناتے ہیں، پھر اس کے نفاذ کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن خطبہ حجۃ الوداع وہ منشور ہے، وہ دستور ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع وہ قواعد اور ضوابط ہیں جن قواعد اور ضوابط کو پہلے امام الانبیاء نے اپنی ذات پہ نافذ کیا، صحابہ پہ نافذ کیا، پورے کے پورے معاشرے میں وہ ضوابط، وہ قواعد نافذ کیے، آئین اور منشور نافذ کیا، پورے کا پورا معاشرہ اس دستور کا چلتا پھرتا نمونہ بن گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور کے نفاذ کا اعلان فرمایا۔ دنیا کی ریاستیں، دنیا کی حکومتیں قانون بنانے کے بعد اس قانون کا نفاذ کرتی ہیں، اور ہمارے آقا و مولا سید کائنات فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئین دیا، جو دستور دیا، جو ضوابط، جو قواعد دیے، اس ضوابط اور قواعد پہ پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، اپنے اہل عیال کو پیش کیا اور اپنے اصحاب کو پیش کیا۔ پورے کا پورا معاشرہ خطبہ حجۃ الوداع کے خطبے سے پہلے ہی خطبہ حجۃ الوداع کا چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ یہ وہ امتیاز ہے، یہ وہ خصوصیت ہے جو صرف اور صرف مذہب اسلام میں پائی جاتی ہے۔